السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج ہم ایک ایسے آدمی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے زمانے کے اتار چڑھاؤ کو اپنی ترقی میں رکاوٹ نہیں سمجھا، حالات پر قابو پاتے ہوئے دوسروں کے لیے ایک بہترین نمونہ بن گئے۔ وہ ہیں عرب بینک الراجحی اور دیگر کمپنیوں کے مالک معروف بزنس مین سلیمان الراجحی۔ بدقسمتی سے تعلیم مکمل نہ کر سکے کیونکہ اللہ نے ان میں کاروباری صلاحیتیں دے رکھی تھیں۔ آپ نے سب سے پہلے کیروسین کی تجارت سے کاروبار کا آغاز کیا۔ اس وقت آپ کی عمر لگ بھگ 10 سال کی تھی۔ اس زمانے میں بجلی تو ہوتی نہیں تھی، لوگ کیروسین ہی کو بطور ایندھن استعمال کرتے تھے۔ بیرون ملک سے کیروسین کے بڑے بڑے کینسٹر آتے تھے۔ یہ کینسٹر خرید کر چھوٹے چھوٹے بوتلوں میں ڈالتے، پھر وہ بوتلیں جگہ جگہ فروخت کیا کرتے تھے۔ اس تجارت سے تھوڑی بہت آمدنی ہو جاتی تھی۔ جب کیروسین کا استعمال کم ہوا تو قلی کا پیشہ اختیار کیا، پھر دھیرے دھیرے اپنا ذاتی کاروبار شروع کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی سبزی کی دکان کھول لی۔ اس وقت آپ کے پاس تقریباً 400 ریال کا سرمایہ تھا، لیکن صحیح معنوں میں آپ کی قسمت اس وقت جاگ اٹھی جب ان کے بھائی صالح راجحی نے اپنے ساتھ ان کو ملازم رکھایا۔ کمپنی سے آپ کو 1000 ریال کا مشاہرہ ملتا تھا۔ آپ کا ماننا ہے کہ ہر انسان کے سامنے کام کے بے شمار راستے کھلے ہوئے ہیں، بس ان راستوں پر صرف انسان کے چلنے کی دیر ہے۔ باوجود کہ آپ نے اپنی تعلیم مکمل نہیں کی، مگر اپنے کمپنی کے تجربہ کار اور بڑے بڑے اقتصادی ڈگریوں والے ملازمین کے تعاون سے انتظام کو بحسن و خوبی نبھاتے رہے۔ 1957 میں بینک الراجحی آپ نے قائم کیا۔ آج دنیا کے بڑے بڑے اسلامی بینکوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس بینک کا کل سرمایہ 124 ارب سعودی ریال میں ہوتا ہے۔ اس بینک میں 8000 ملازمین کام کرتے ہیں۔ 1978 میں راجحی کے نام سے چلنے والی مختلف کمپنیوں کو شرکت الراجحی المصرفیہ للتجارہ کے نام سے ایک چھتری تلے جمع کر دیا۔ اس بینک نے جدید بینکنگ ضروریات اور شرعی اصولوں کے درمیان پائے جانے والے خلا کو پر کرنے میں بنیادی اور مرکزی کردار ادا کیا۔ بینک راجحی 500 شاخوں پر مشتمل ایک وسیع نیٹ ورک کا نام ہے۔ گاہکوں کا بھی ایک وسیع حلقہ ہے، مختلف شعبوں اور میدانوں میں سرمایہ کاری کرتا ہے۔ بینک اپنے ذرائع آمدنی کو وسعت دینے اور سرمایہ کاری بڑھانے سے ترقی کی شاہراہ پر مسلسل گامزن ہے۔ اسی طرح بینک راجحی اسلامی بینکوں کو جدید خطوط پر استوار کرنے، ان کے پروگراموں اور ان منصوبوں کو جدید سے جدید تر بنانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسی طرح بینک راجحی عرب دنیا میں بہترین تجارتی بینک ہونے پر شیخ سالم صباح پرائز سے بھی نوازے گئے۔ سعودیہ میں بینک نے سماجی زندگی میں اہم کردار نبھایا ہے۔ فلاحی کاموں کے میدان میں بینک راجحی کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ دوستو، بینک نے خاص کر یتیموں کے لیے سرمایہ کاری فنڈ قائم کیا تاکہ یتیموں کو اپنا مال سرمایہ کاری میں لگانے اور اس سے نفع حاصل کرنے کا بھرپور موقع ملے۔ سلیمان الراجحی اپنی ذمہ داریوں کے بھاری بھرکم بوجھ کے باوجود رفاہی کاموں کے انجام دہی کو اپنے لیے سرمایہ حیات اور وطن کی قدردانی سمجھتے ہیں۔ آپ کے رفاہی اقدامات میں سے
جامعہ بیکریا کا منصوبہ بھی ہے، جس کے لیے شاہی اجازت نامہ ملنے کے بعد 50 کروڑ ریال پہلی قسط کے طور پر فراہم کر دیا گیا۔ اس یونیورسٹی کے قیام سے آپ کا مقصد مادی منفعت کا حصول نہیں ہے، بلکہ فرزندان توحید کی خدمت کرنا ہے۔ جمعیہ خیریہ کی طرف سے آنے والے طلباء کو بالکل مفت تعلیمی سہولیات فراہم کی جائے گی۔ کم آمدنی والے طلباء کے لیے فیس بھی ان کے حسب استطاعت لی جائے گی، تاکہ اعلیٰ تعلیم کا حصول سب کے لیے آسان ہو جائے۔ آپ کا فلاحی ادارہ مؤسسہ سلیمان بن عبد العزیز الراجحی الخیریہ رفاہی میدان میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ صرف ریاض میں قائم الجمعیہ الخیریہ لتحفیظ القرآن کو 5 ملین ریال کا عطیہ دیا۔ ملک کے دیگر علاقوں میں قائم تحفیظ القرآن کے مکاتب کو تقریباً 17 ملین ڈالر کے لگ بھگ کا چندہ دیا۔ جمعیہ کی کوشش ہے کہ قرآن کریم کو یاد کرنے، سیکھنے اور اس پر عمل کے حوالے سے امت کے نوخیز بچوں کی زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی ہو۔ آپ کی لائبریری مکتبہ سلیمان الراجحی الخیریہ ثقافتی میدان میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ قصیم کے سطح پر یہ سب سے بڑی لائبریری شمار کی جاتی ہے۔ اپنی اعلیٰ خدمات کی بنا پر اس لائبریری کا ایک منفرد مقام ہے۔ اس لائبریری کے زائرین میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ جن حضرات نے لائبریری کے اندر بیٹھ کر ماسٹر اور ڈاکٹریٹ کے مقالے مکمل کیے ہیں، ان کی تعداد لگ بھگ 300 سے زائد ہے۔ تحقیقی مقالے لکھنے والوں کے اس لائبریری کی طرف رجحان کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں ان کے لیے خصوصی کمرے بنائے گئے ہیں۔ ہر کمرہ تقریباً 5 کیبنوں پر مشتمل ہے، جس میں مقالہ نگار بیٹھ کر بڑی یکسوئی اور سکون کے ساتھ لکھ اور پڑھ سکتا ہے۔ سلیمان الراجحی کی خدمات کو ہم نے اس لیے بیان کیا ہے تاکہ ہمارے معاشرے میں رہنے والے سرمایہ دار بھی کچھ خیر کے کاموں میں آگے بڑھیں، مال صرف بینکوں کی زینت بنا کر نہ رکھیں، زندگی میں خیر کے کام کرتے رہیں۔ یہی چیز ان کے لیے کام آنے والی ہے۔ اللہ کے دیے گئے مال کو قوم کے غریب اور ذہین بچوں کے لیے کچھ کر کے جائیں۔ آپ کے جانے کے بعد اس امید میں نہ رہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے حق میں دعا کرے گی یا صدقہ کرے گی، بلکہ آپ کو اپنی ہی زندگی میں کچھ کر کے جانا ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زندگی کس قدر مصروف ترین ہوتے جا رہی ہے۔ آج ہم خود اپنے ماں باپ کے حق میں نہ دعا کرتے ہیں نہ صدقہ جاریہ کرتے ہیں الا ماشاء اللہ، لیکن عمومی طور پر اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ اپنے بچوں کا جائزہ تک نہیں لے سکتے کہ کتنا ہوم ورک کیا ہے، کتنے اسباق پڑھ چکے ہیں، کیا برابر تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا نہیں۔ سامعین، آنے والے دن اور زیادہ مصروفیت کے ہوں گے، اسی لیے اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کریں اور ایسے کام کر کے جائیں کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی ثواب جاریہ جاری رہے اور آپ کے قبر میں ٹھنڈک پہنچاتا رہے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔